آپ جانتے ہیں کہ 1912 کے اندر طرابلس میں ایک جنگ ہوئی تھی اور اس میں بہت سارے مسلمان شہید ہوئے تھے۔ مسلمانوں نے اپنی بقا کی یہ جنگ لڑی تھی۔ تو اب اقبال اس کا حوالہ دے کہ حضور کی بارگاہ میں ایک اللہ اکبر، گراں جو مجھ پر ہنگامہ زمانہ ہوا، گراں مجھ پر جو ہنگامہ زمانہ ہوا، جہاں سے باندھ کے رخت سفر روانہ ہوا۔ یہ تصور کی کائنات ہے۔ فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، وہ کہتے ہیں کہ میں تصور ہی میں جب اس دنیا کے ہنگاموں سے اکتا گیا تو میں نے رخت سفر باندھ لیا۔ اب شام و سحر کے سفر میں میرے پاس سواری کوئی نہیں ہے اور جاؤں تو کدھر جاؤں، لیکن دنیا سے اکتا کے سامان سفر باندھ کے اپنے دل اور روح، اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ تو اقبال نے بھی سارا سامان باندھ لیا، تو پھر سواری کیا آئی؟ فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو۔ یہ تصور کی دنیا ہے اور اقبال کا ایک اپنا جہان تھا۔ حضور آیا رحمت میں لے گئے مجھ کو، کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز، کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز، کلی کلی ہے تیری گرمی نوا سے گداز، ہمیشہ سرخوش جام بلا ہے دل تیرا، فتادگی ہے تیری غیرت سجود و نیاز، نکل کے باغ جہاں سے رنگ بو آیا، نکل کر باغ جہاں سے رنگ بو آیا، ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا۔ کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے کہا کہ باغ حجاز کے بلبل تیری نوا سے کلی کلی پگھل رہی ہے، تو ایسے باغ سے نکل آیا جس طرح پھول سے خوشبو نکل کے آتی ہے، تو بتا میرے لیے تو تحفہ کیا لے کر آئے؟ اب اقبال کا جواب سنیے، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، ہزاروں لالا و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں بو ہو وہ کلی نہیں ملتی، مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں۔ یہ 1912 کی بات ہے جب طرابلس کی جنگ لگی تھی۔ مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی، جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں۔ اگر اس دور میں اقبال ہوتا اس کا کلیجہ پھٹ جاتا۔ اللہ اس شخص کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے اور امت کو پوری دنیا کے اوپر وحدت نصیب فرمائے۔ یہ امت علم کی، عمل کی راہوں سے گزر کے اپنی منزل کی طرف گامزن ہو اور وحدت کے حقیقی اجالے اس امت کو نصیب ہوں، اور بھٹکا ہوا آہو پھر سوئے حرم پہنچے اور یہ امت ایک منزل کی طرف وحدت فکر کے ساتھ، وحدت عمل کے ساتھ آگے بڑھے اور کھویا ہوا وقار اس کو نصیب ہو۔ اقبال کے انہی لفظوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، میں بلبل نالہ ہوں اس اجڑے گلستاں کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ فکر اقبال کی روشنی میں اللہ ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق دے۔